اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ نیند سے اٹھیں تو بسم اللہ، خرید و فروخت کریں تو بسم اللہ، محنت مزدوری کریں تو بسم اللہ، میدان جنگ میں ہتھیار اٹھائیں تو بسم اللہ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بسم اللہ، قلم ہاتھ میں لیں تو بسم اللہ، یہاں تک کہ کتاب کی ورق گردانی کریں تو بسم اللہ۔ غرض یہ کہ ہر کام کے آغاز میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہمیں بار بار بسم اللہ پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر قول اور عمل پر اللہ رب العزت کے نام کی مہر لگ جائے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے اور ہم اس عظیم ذات کے غلام اور وفادار ہیں۔ ہم ہر قول اور عمل میں اس مقدس ذات کا نام کیوں نہ لیں؟ ہمیں تو حکم یہ ہے کہ تم کامل مسلمان اس وقت ہوں گے جب تمہارا جینا مرنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا سونا اور جاگنا، تمہارا پہننا اور اوڑھنا اللہ کے لیے ہوگا۔ پیارے دوستو، بسم اللہ میں دوسری حکمت یہ ہے کہ انسان کتنا ہی صاحب صلاحیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہوں، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہ آنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بھی کام محض اپنی ذہانت سے، محض اپنی طاقت سے، محض اپنی دولت سے کر سکتا ہوں، بلکہ اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ آنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ذات عالی کی مدد اور نصرت سے ہو رہا ہے، اس کی کرم نوازی اور لطف و کرم سے ہو رہا ہے۔ پیارے دوستو، بسم اللہ میں تیسری حکمت یہ ہے کہ انسان کو رب کریم کی ماہیت، رفاقت کا احساس ہو جائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اگرچہ کمزور ہوں، لیکن جس عظیم ذات کے اعتماد پر یہ کام شروع کر رہا ہوں وہ کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ تو تمام قوتوں کی خالق ہستی ہے۔ ہر چیز اس پر حکم چلتا ہے، زمین و آسمان پر اس کا حکم چلتا ہے، پہاڑوں اور صحراؤں پر اس کا حکم چلتا ہے، فضاؤں میں اس کا حکم چلتا ہے، انسانوں، جنوں اور فرشتوں پر اس کا حکم چلتا ہے، چرندوں، پرندوں اور درندوں پر اس کا حکم چلتا ہے۔ وہ قادر مختار ہستی اگر دریاؤں کو حکم دے تو وہ پایاب ہو جاتے ہیں، پہاڑوں کو حکم دے تو ان سے چشمے ابلنے لگتے ہیں، وہ درختوں کو حکم دے تو وہ چلنے لگتے ہیں، وہ آگ کو حکم دے تو آگ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، صحراؤں کو اگر حکم دے تو ان کی وسعتیں سمٹنے لگتی ہیں، اور وہ ہوا کو حکم دے وہ آندھی اور طوفان بن جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، جب انسان یہ سوچتا ہے مگر ایسی طاقتور ہستی کی ماہیت حاصل ہے، اس ذات باری کی نصرت مجھے حاصل ہے، اس کے تبرک نام کی، تو اس کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دشوار مراحل طے ہو جاتے ہیں اور دور دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رفاقت اور معیت کے احساس سے انسان کو بڑی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کرتا، اس احساس کے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا اور بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر ذیشان کام کے لیے، ہر برکت والے کام کے لیے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان بسم اللہ نہیں پڑھتا تو وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ وہاں بسم اللہ جو پڑھتا ہے وہ تباہ و بربادی کا حامل ہو جاتا ہے۔ مثلا شراب پینے کے وقت، یا جوا کھیلتے ہوئے، یا پیشاب کرتے ہوئے، اور اسی طرح جھوٹ بولنے کے لیے بسم اللہ پڑھنا
غیبت اور چگلی کرنے کے لیے، انسان کو ناحق قتل کرنے کے لیے، یا چوری ڈاکہ کرنے کے لیے، یا حرام مال حاصل کرنے کے لیے، یا سود کا مال لینے یا دیتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا، گویا کہ شریعت اسلامیہ نے ہر وہ کام جو حرام قرار دیا ہے اس کے لیے بسم اللہ پڑھنا یہ ایسا ہے جیسا کہ انسان نے اپنے آپ کو خود ہلاک کر دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بسم اللہ کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سامعین کرام، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔